بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ان سب میں سے آپ لوگوں کا فیوریٹ کریکٹر کون سا ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جلدی سے میرے 1K سبسکرائبر کمپلیٹ کر دے۔ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے 4000 گھنٹے کا، لیکن بس سبسکرائبر رہتے ہیں۔ پلیز جلدی سے میرے سبسکرائبر بھی کمپلیٹ کر دے تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ تو چلے آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہماری بہت اہم فائلز کی انفارمیشن لیک ہو گئی جو ان آفیسر کی تھی، جو اس کی مینیجری کر رہے تھے، اس لیے اس نے انہیں مار دیا۔ بس کسی طرح اس کی ایک تصویر ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اسیر عالم گہری سانس بھرتے بولا۔ آفیسر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سر، ایک آفیسر دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ وہاں بیٹے سب کی نظریں اس پر گئی۔ سر، میں اس کے گھر گیا تھا، میں بہت مشکل سے بچ کر نکلا ہوں، اب وہ مجھے مار دے گا، مجھے بس یہ چند تصویریں ملی ہیں۔ وہ آفیسر شدید سردی میں بھی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ اسیر عالم نے اس کے ہاتھ سے تیزی سے تصویریں لی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ناگواری سے پھیلی، اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ کاشی نے آگے بڑھتے تصویر کو دیکھا۔ وہ اس کی بیوی کی تصویر تھی، 4 سال پرانی تصویر۔ اسیر عالم نے ان تصویروں کو پلٹ کر دیکھا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ اپنے قیمتی وقت سے میں نے ایک قیمتی وجود کے لیے قیمتی وقت نکال لیا ہے۔ ایک تصویر کے پیچھے کالی سیاہی سے بڑے واضح انداز میں لکھا تھا، وارننگ تھی جیسے۔ اسیر عالم نے جبڑے بینچے، چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ تن فن کرتا تصویروں کو لیے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کس کی پکچرز تھی؟ آفیسر نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا اور انگلش میں بولا۔ کاشی نے آفیسر کی طرف دیکھا۔ وہ سر، ان کی وائف کی پکچر تھی، کاشی نے فکرمند لہجے میں کہا۔ کیا وہ کینیڈین ڈان ایک پولیس آفیسر کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آفیسر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی جان کے پیچھے، کاشی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ گھر آیا تو برف باری ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، از حد گہری سنجیدگی۔ اس نے قلب کو کبھی گھر سے باہر تک نکلنے نہیں دیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی گھر سے تھوڑا فاصلے پر کچھ آدمی ہائر کیے تھے، ساتھ گھر کے باہر کیمرہ بھی لگوائے تھے۔ تبھی وہ تصویریں 4 سال پرانی تھی، لیکن کیا اس ڈان کے لیے وہ آدمی ہٹانا مشکل کام تھا؟ وہ تو بس مصروف تھا، اور اب وہ مصروفیات سے ہٹ کر اس لڑکی کو حاصل کرنے کی طرف آنے والا تھا۔ اسیر عالم نے گاڑی لکڑی کے بنے اپنے گھر کے سامنے روکی تھی۔ یوں بھی یہاں گھر کافی مہنگے تھے، سو وہ گھر بہتر تھا، چھوٹا سا مکمل گھر۔ وہ اندر داخل ہوا۔ 3 سٹیپس چڑھتے اس نے بائیں جانب قدم موڑے۔ دل اسیر اسے پکارتے، اس کے لہجے میں سالوں بعد بے چینی آئی تھی، صرف اور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے۔ وہ آگے بڑھا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، نہ کچن میں کوئی تھی۔ وہ بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ میں نے کتنی بار تم سے بولا ہے جب میں آؤں تو تم مجھے باہر ملو، وہ کمرے میں داخل ہوتے بولا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اس نے واش روم چیک کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور پھر بند ہونے کو کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، اسے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ تھی، یہ اذیت ناک تھا۔ قلبِ اسیر اسے آوازیں دیتے وہ پاگل ہونے کو تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ برف اس کی سر پر گر رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ رک گیا۔ اس کے مضبوط قدم کچھ قدموں کے فاصلے پر بنے ایوا اور اس کے ہسبینڈ کے گھر کی طرف اٹھے۔ اس نے دروازے پر جاتے دروازہ نوک کیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایوا کا شوہر نمودار ہوا۔ اس نے مسکرا کر اسیر عالم کو دیکھا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ چند قدموں بعد ہی وہ رک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، ہونٹ بھینچ ڈالے، جبکہ مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی۔ وہ جلساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، قلب دانتوں پر بری طرح جماتے۔ وہ حد درجہ غصے میں تھا۔ وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھے ایوا کے ہاتھوں سے کچھ کھا رہی تھی۔ وہ کتنا ڈر گیا تھا، اور اوپر سے ایوا کا ہاتھ اس کے بازو پر دیکھتے اس نے گھور کر ایوا کے ہاتھ کو دیکھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ادھر ہی رک جاؤ، دانت کچکچاتے اس نے تند تیز نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ایوا کے ہاتھ میں نوالا تھا جو قلب کے منہ کی طرف تھا۔ قلب کا سانس وہیں اٹک گیا۔ وہ کم ہی اس سے غصے سے بات کرتا تھا۔ یہ لو کھاؤ۔ ایوا نے نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اسیر نے مٹھیاں سختی سے بھینچی اور جلا دینے والی نظروں سے ایوا کے بعد قلب کو دیکھا۔ اس کا سانس مزید حلق میں اٹکا۔ ایوا کی ماں پاکستان سے تھی اور ڈیڈ ادھر کے تھے، تبھی وہ اچھی اردو بول لیتی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی کینیڈین ہی تھا۔ وہ تن فن کرتا آگ کا شعلہ بنا آگے بڑھا تھا۔ اسے گوارا ہی نہ تھا کہ اسے کوئی چھوئے، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ایوا کا قلب کو چھونا شدید ناگوار گزرا تھا۔ اس نے قلب کی نازک کلائی سختی سے دبوچی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈر گئی تھی اس سے ایک بار پھر سے۔ وہ کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہلکان ہوئی تھی،
جبکہ اس کی گرفت اس کی کلائی پر سخت ہوتی جنونی خیزی میں بدل گئی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا اور اسے لیے بیڈ روم میں گیا اور اسے جھٹکے سے سامنے کیا تھا۔ وہ تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی، لب کاٹتے اس کے چہرے پر خوف تھا۔ میں کیا بکواس کر کے گیا تھا؟ تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی اور تم نے کیا کیا؟ اس کی کلائی کو چھوڑا۔ اس نے گرفت اس کے بازو پر بنائی، اس کے نازک کلائی پر مقابل کی سخت انگلیاں چپک گئی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں سر اٹھاتے دیکھا جہاں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بولا تھا پولیس والے جی، بکواس نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں کئی بار جھپکتے تشویش سے بولی تھی، لیکن اس بار وہ واقعی غصے میں تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ اپنے وجود کو چھونے دو اس لڑکی کو؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی تھی؟ مت بھولو قلب اسیر علم، تم اور تمہارا وجود صرف وجود میرا ہے۔ اب وہ تمہارا نہیں، میرا حق تم سے زیادہ ہے۔ وہ دانتوں پر جمائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے سختی سے غرایا کہ اس کی سرد سی آواز پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ آخر تمہاری ہمت ہوئی کیسے کہ کوئی بھی ایری غیری اٹھ کر تمہیں چھوئے؟ اس نے اس کے بازو کو جھٹکا تھا جو رونے کی تیاری میں تھی، لیکن مقابل کے سر پر تو غصہ سوار تھا، ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ ان ہسبینڈ وائف کو پچھلے 5 سالوں سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی قلب کو ہاتھ لگانے پر اسے شدید غصہ آیا تھا اس لڑکی پر۔ جا اور شاور لے کر آؤ فوراً۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور آگے بڑھتے لکڑی کی الماری سے اس کا ڈریس نکالتے واپس آتے اسے دیا تھا۔ قلب نے جھکے سر کے ساتھ اس سے ڈریس کو پکڑا۔ وہ رو دیتی تھی اب بھی، لیکن اب وہ بہت کم ایسا کرتی تھی۔ اسے سمجھ آنے لگی تھی کچھ باتوں کی، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ جنونی تھا۔ وہ تو اس پر لڑکیوں کی گرفت برداشت نہیں کرتا تھا، قزاقی لڑکوں کی وہ صرف اس کی تھی، صرف اسیر کی قلب۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی تھی، اس کے بھیگے لب لرز رہے تھے۔ بے شک وہ گرم پانی سے شاور لے کر نکلی تھی، لیکن یک سردی میں وہ کپکپا رہی تھی، اور اس شخص نے ہیٹر تک آن نہیں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا بازو صوفے کی بیک پر پھیلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے دیکھنے کی اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کا آنکھیں بند کرنا اس لڑکی کو برا لگا تھا۔ وہ لب دبا کے قدم قدم چلتی وہ آگے بڑھی تھی۔ صوفے کے قریب پہنچتے اس نے نظر واپس اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ پولیس والے جی، ہم نے نہا لیا ہے۔ ہاتھوں کو آپس میں جوڑے اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں کھولی، پھر سرتا پیر اسے دیکھا۔ اس کا مہکتا وجود ایک نشہ سا تھا۔ اس نے آنکھیں مچھی اور واپس کھولتے کھڑا ہو کر لکڑی کی الماری کی طرف گیا اور ایک ڈریس نکال کر واپس اس کی جانب آیا۔ وہ ناسمجھی سے اپنی جانب بڑھا اس کا ہاتھ دیکھنے لگی تھی جس میں ڈریس تھی۔ شاور لے کر آؤ۔ اس نے ڈریس مزید اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ قلب کی آنکھیں پھیلی، وہ ابھی نہا کر آئی تھی، ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ پھر سے اسے شاور لینے بھیج رہا تھا۔ لیکن ہم ابھی تو آئے ہیں پولیس والے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھیں ہمارے بال گیلے ہیں۔ ایک بار پھر سے پانی کا سوچتے ہی وہ اب ہلکے سے لرز گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے تھوڑے سے بال ہاتھ میں لیتے کہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں سو گیا تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ جاؤ شاور لے کر آؤ، اور اس بار جلدی آنا میرے جاگتے جاگتے ہی۔ اس نے کپڑے اس کی جانب کیے تھے، اس کا لہجہ سرد تھا جبکہ چہرہ سپاٹ۔ شاید وہ آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ قلب نے کپڑے اس سے پکڑے اور واپس واش روم کا رخ کیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار اسے دیکھا جس کی نظریں اس کی گیلی پشت پر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید وہ اسے بلا لے واپس، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، آنکھیں درد کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ تصویریں گھوم رہی تھی جو اس شخص کے گھر سے ملی تھی۔ اس بار تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ باہر نکل آئی تھی، شاید اس نے بھی شاور لینے کا نام ہی کیا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس شخص نے سکون سے واپس آنکھیں مونڈ ڈالی تھی۔ وہ باہر نکلی، اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سر واپس اٹھایا، اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اس لڑکی کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ پولیس والے جی، آپ نے آنکھیں بند کی ہیں؟ ہم نہا کر آئے تھے، یہ دیکھیں ہمارے بال اب پورے گیلے ہیں۔ اس نے بالوں کو جھٹکا تھا، اس کا چہرہ ہلکا سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے 5 منٹ لیٹا رہا تھا، پھر آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کے کنارے ڈمپل گہرا ہوا، پھر مسکراہٹ یک دم سنجیدگی میں سمٹ گئی۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی؟ یہ یاد نہیں کہ میں کیا بول کر گیا تھا؟ گھر پر رہنا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ وہی صوفے پر بیٹھے آئیبرو اٹھا کر سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ ہم واپس ایسا نہیں کریں گے۔ لب کاٹتے اس نے انگلیاں مسل ڈالی تھی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر موجود بل گہرے ہوئے۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو قلب اسیر، میں نے کیا کہا تھا؟ میری طرف سے کبھی رخ موڑا تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ اب لب بینچے و دانتوں پر جمائے چہرے پر درشٹگی لیے بولا تھا۔ قلب نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا،
تو اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ہاں، اس کے دل کو یہی چاہیے تھا۔ اس لڑکی کی خود پر نظریں۔ کپڑے پکڑو شرافت سے اور جاؤ شاور لے کر آؤ۔ اس بات کی سزا ہے تمہیں کہ تم نے خود کو میرے سوا کسی اور کو چھونے دیا۔ وہ موبائل پکڑتے سے دیکھتے اس پر سے نظریں ہٹا گیا تھا کہ وہ رونے والی ہوئی تھی۔ تمہارے وجود پر میرے سوا کسی کا لمس نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھی نہیں۔ تمہارے وجود سے صرف میری خوشبو آنی چاہیے۔ جاؤ اچھے سے شاور لے کر آؤ۔ اسے ہلتے نہ دیکھ اس نے موبائل سے سر اٹھاتے سخت نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، قلب کے حلق میں پندہ سا اٹکا۔ اسے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا اس شخص کا ایسا رویہ، جس نے 4 سال اس پر محبت لٹاتے اسے اپنا عادی بنایا تھا۔ کیا وہ اب گوارا کر لیتی اس کی 4 منٹ کی بھی ناراضگی؟ ہرگز نہیں۔ کپڑے لکڑی کی الماری سے لیتے اس نے واپس قدم واش روم کی جانب کیے تھے۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر اسے بھی دیکھ لیتی، لیکن مجال جو اس شخص کو رحم آ ہی جائے۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لیے باہر نکلی۔ اس نے اچھے سے اپنے بازو کو رگڑا تھا اور اچھے سے چہرہ دھویا تھا، بغیر اس شخص کی طرف دیکھے۔ اس کے قدم ڈریسنگ کی طرف اٹھے۔ اس نے وہاں پڑا اس کا پرفیوم اٹھایا اور اپنے اوپر چھڑک لیا۔ وہ بظاہر موبائل میں مصروف تھا۔ نظریں ترچھی کرتے اس کے عمل کو دیکھتے اس کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ قدم قدم چلتی کانپتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مصروف سے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا۔ اس کے اور اپنے درمیان ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے اس نے اپنے ضبط کو آزما ڈالا۔ وہ دھیرے سے نیچے جھکا، اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس کھینچا۔ وہ اس کی خوشبو تھی جو اس لڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، لبوں کے کنارے موجود ڈمپل گہرا ہوا۔ کیا اب آپ کی خوشبو آ رہی ہے؟ ہم نے آپ کی خوشبو لگا لی ہے۔ وہ سر اٹھائے سوالیہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ عارضی خوشبو ہے قلبیاسی، میں تمہارے وجود کو اپنی خوشبو سے معطر کروں گا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں چمک۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا عکس تھا، جذبات میں لپٹا عکس۔ وہ دھیرے گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ وہ سر نیچے جھکائے گہرا سانس بھر گئی۔ مقابل کھڑے شخص کے جذبات اس کی سمجھ سے باہر تھے، لیکن وہ جذبات اسے مسمرائز کرتے تھے۔ تمہارے بال خشک ہے، جاؤ واپس۔ اس نے سیدھا ہوتے انگلی واش روم کی جانب کی تھی۔ قلب نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ اب اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا کم کرتی تھی، بہت کم، اور وہ اس منظر میں ہمیشہ کھو جاتا تھا۔ ایوا نے خود کھلایا تھا۔ وہ رونے والی تھی۔ بار بار پلکیں جھپک کر اس نے گردن کو اور اوپر اٹھایا۔ اس کی شفاف گردن پر بکھری سرخیوں کو دیکھ اس شخص کی نظریں ساکت ہوئی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے نظریں پھیری اور انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کو بولا۔ تب منہ پھلاتی، اس بار پیر پٹکتی وہاں سے کپڑے لیتے نکلی تھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں میچتے سر دائیں بائیں ہلایا، جیسے کچھ زائل کرنے کی کوشش ہو، شاید جذبات۔ پھر وہ کئی بار شاور لے کر آئی تھی اور اس شخص نے ہر بار اسے واپس بھیجا تھا، اور یہ 12ویں بار تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ سکڑ سے گئے تھے۔ انگلیوں پر زیادہ پانی کی وجہ سے سفید لکیریں سی کھینچی ہوئی تھی۔ اس بار وہ 2 منٹ میں ہی واپس آئی تھی۔ اس کی ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے گھور کر صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا، جس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر نیچے جھکائے مسکرا دیا۔ اب بال گیلے ہیں، کپڑے بھی گیلے ہیں پولیس والے جی، دیکھیں ہم نہائے ہیں۔ وہ ذرا اونچی آواز میں خفگی سے بولی۔ خفا ہونا بنتا تھا؟ کیا مقابل کا دماغ خراب تھا جو اسے اتنی بار شاور لینے کو بولا تھا اس نے؟ ہاں واقعی خراب تھا۔ اس نے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ وہ پانی کپڑوں پر ڈال کر آ گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہکہ لگا کر ہنسے، لیکن اب اگر وہ ہنستا تو وہ لڑکی اسے کچا چبا جاتی۔ اس کے تیور ایسے ہی لگ رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، یہاں سے سوکھے ہیں، یہ لو چینج کر کے آؤ۔ یار میری کھانسی کب ٹھیک ہوگی؟ یہ لو چینج کر کے آؤ اچھے سے۔ اس نے اس بار اسے کپڑے دیتے نرم لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے گہری سانس کھینچتی اسے دیکھ رہی تھی تو اس نے آئی برو اٹھایا۔ اس نے کپڑے اس سے پکڑے اور واپس واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ واپس سے باہر نکلی تھی 15 منٹ بعد۔ ایک ہاتھ میں ٹاول پکڑا تھا جو بالوں پر تھا۔ یہاں آؤ۔ بیڈ پر نیم دراز۔ اس نے اس بار شاید اس نازک لڑکی پر رحم کھایا تھا، ورنہ اتنی سردی میں اتنی بری سزا کا تصور تک نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ اس کی سلگتی آنکھوں میں بڑھتے جذبات کو دیکھتے کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے، کمر کو بھگا گئے تھے۔ اس کے بھیگے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے منع کیا تھا نا، وہاں مت جانا، اور تم نہ صرف وہاں گئی بلکہ اس عورت کے ہاتھ سے تم نے کھایا بھی۔ تم نے اسے خود کو چھونے دیا۔ بیڈ پر ہی نیم دراز اس نے سرد لفظوں میں اس کے وجود کو سر تا پیر دیکھا تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ بے شک وہ گرم پانی سے نہائی تھی، لیکن وہ 13 بار نہائی تھی۔ اس شخص نے اسے عجیب و غریب سی سزا دی تھی۔ قلب ادھر آؤ میں نے کہا۔ اس نے بیڈ پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ قلب نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ سر جھکا گئی اور قدم دھیرے سے اٹھاتے بیڈ کی جانب لیے۔
اس کے پہنچتے ہی اس نے اس کی کلائی جکڑتے سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ منہ پھلا گئی۔ اس شخص نے ٹاول اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے سر پر رکھتے بالوں کو خشک کرنے لگا تھا، جبکہ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے دھیرے سے ہنسا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں نے صبح کیا کہا تھا کل؟ گیلا ٹاول نیچے فرش پر گراتے اس نے اس کے الجھے بالوں کو ہاتھ میں لیتے جھٹکا دیا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ میں نے 4 سال انتظار کیا ہے، اب میں 4 پل بھی انتظار کرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ وہ پیچھے سے اس کے کان کے قریب جھکتے سحر طاری کرتی سرگوشی میں بولا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوئی تھیں، جبکہ اس کی بات پر قلب نے ناسمجھی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بے حد قریب پاتے وہ سانس روک گئی۔ اس کی کالی آنکھیں ساکت ہوئیں، جبکہ مقابل نے دھیرے سے ہاتھ اٹھاتے انگلی اس کی بھیگی گردن کی نسوں پر پھیری۔ اس کی آنکھیں مسمرائز ہوئیں۔ وہ دھیرے سے جھکا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ میں اسیر عالم اس سزا سے خود کو بری الزام کرتا ہوں۔ اس نے مزید جھکتے اس کے گیلے گلابی لبوں کو دھیرے سے چھوا۔ ایک کرنٹ سا اس نازک لڑکی کے وجود میں دوڑا، جبکہ اس کی انگلی اب بھی اس کی نسوں کو تسخیر کر رہی تھی۔ اسیر، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ ساکت ہو گئے۔ وہ پہلی بار اس کا نام پکار بیٹھی تھی، اور وہ بھی تب جب اس شخص کو خود پر قابو پانا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ تم نے جو ابھی کیا اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ قلب اسیر، مجھے الزام مت دینا۔ انگلی سے اس کی شفاف گردن کی نس کو سہلاتے اس نے دھیمے مگر گمبھیر بوجھل لہجے میں کہا، میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا، قلب اسیر خود کے سائے سے بھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے کندھوں پر بازو جمائے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ قلب کا حلق خشک پڑا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اسیر کو اس زندگی کو گزارنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ بھاری لہجہ، وہ دھیرے سے نیچے جھکا اور اس کی توڑی پر لب رکھے وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس لڑکی کو اپنا دل شدت سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں تمہارے معاملے میں بہت برا ہوں قلب اسیر، بہت برا۔ مجھے خوف آتا ہے اپنی برائی سے۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں حد درجہ جذبات تھے۔ وہ گردن مزید جھکائے لب اس کے لبوں کے قریب لے گیا تھا۔ تمہارے معاملے میں بڑا کمزور بندہ ہوں۔ اس کے لب حرکت کرتے مقابل لڑکی کے لبوں سے ٹکراتے اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گئے۔ وہ بوجھل سی سرگوشی تھی، محبت لٹاتی زبان تھی۔ تو مجھے زندگی کی طرح عزیز ہو قلب اسیر کہ تمہیں کونے سے میں ڈر جاتا ہوں۔ اس کے ہلکے لب اس کے لبوں پر سرگوشیاں کر رہے تھے، معطر سی سرگوشیاں۔ ایک حرارت سی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہاتھ بیڈ پر رکھتی پیچھے ہونے لگی۔ جب اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی، اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ اپنے رب کے بعد اس دنیا میں اگر اسیر عالم کسی چیز سے ڈرتا ہے کب، تو وہ تمہارے وجود کی دوری ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ اس کی پرتپش سرگوشیاں اور آنکھوں پر اس کے لبوں کا لمس جذبات میں طوفان سا برپا کر گیا تھا۔ اس سلسلہ محبت اسیر عالم قلب خان کا مرید ہے۔ لبوں سے نکلتی ایک مکمل سرگوشی، جذبات میں بوجھل لپٹے الفاظ اور اس کی گال پر سفر کرتے اس کے لب۔ پولیس والے جی، اس کے لفظ لڑکھڑائے گئے تھے۔ اس کی بیڈ کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی، ہمارا دل زور سے دھڑک رہا ہے یا آہستہ نہیں ہو رہا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لبوں پر زبان پھیرتے اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر اس کے لبوں کے کنارے پڑتا ڈمپل گہرا ہوا۔ اس دل کو آہستہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ شدت سے دھڑکنا چاہیے۔ اس دل کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسیر عالم کا دل ہے یہ۔ وہ گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا۔ قلب نے آنکھیں 2 بار جھپکائی۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بس اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر نقش کو حفظ کر رہا تھا جیسے۔ تم خوبصورت ہو قلب اسیر، لیکن اسیر عالم کو تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ اس نے دھیرے سے کہتے مزید اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر سلگتا لمس چھوڑا۔ نرم ہونٹوں کی نرماہٹ پر اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس کی سانسوں کے شور کو اس نے اپنی سانسوں میں قید کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو کتنی ہی دیر خود کی سانسوں میں الجھتا رہا تھا۔ اس سے تھوڑا دور ہوتے اس نے مخمور مسمرائز کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جو گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں واہ کرتے اسے دیکھا۔ پولیس والے جی، وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی دیکھ کر اس کی چلتی باری سانسوں کے شور پر، یہ ثواب والی محبت تھی۔ میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ وہ لب دبائے بولا۔ نچلے لب کے کنارے پڑتا ڈمپل اس کی
شرارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کی بات پر قلب کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ کیا تم مجھے گنہگار مارو گی؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے جھکتے نرمی سے اس کی ناک پر لب رکھے تیکے سے نقوش دل میں اتارے۔ کیا تم چاہتی ہو مجھے مار پڑے؟ وہ دھیرے سے اوپر اڑتے اس نے ایبرو اچکایا، ساتھ ہی لب اس کے لبوں سے مس کیے۔ وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ ہاں پڑے، آپ نے 13 بار ہمیں نہانے کو بولا، آپ کو مار پڑے، زیادہ، بہت زیادہ۔ وہ جھکی پلکیں اب کی بار اٹھائے لبوں کا کونا کاٹتے بولی تھی۔ اسیر عالم کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ ہاں میرا دل کرتا ہے میں تمہیں کہا جاؤں، یہ کہاں سے لاتی ہو تم ایسی باتیں؟ اس نے سر اٹھاتے کہکہ لگایا اور پھر نیچے جھکتے اس کی سرخ ہوتی گالوں پر دانت گاڑے تھے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کندھے پر رکھتے اسے دور ہٹانا چاہا۔ اس نے بڑی فرصت سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی جکڑتے گرفت میں لیا اور اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ پلا گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی خواہش نہیں کی، تم میری بن مانگی خواہش ہو، ایک مکمل خوبصورت خواہش کے اس خواہش کے بعد اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ اس نے اس کی گردن پر لب رکھتے دھیرے سے اس کی ابھرتی نسوں کو لبوں سے تسخیر کیا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ تم میرا کل اثاثہ ہو، قلب اسیر عالم قلب کے بغیر فقیر ہے۔ اس نے شدت سے اس کی کالر بون پر لب رکھتے سلگتے لہجے میں لفظ ادا کیے۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، اس کی مزاحمت کرتی کوشش ترک ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، میرا دل بن جاؤ۔ مدھم سی سرگوشی میں ڈوبے گمبھیر لفظ جو اس کی سلگتی گرم سانسوں کے ساتھ قلب کے کانوں کو دہکا گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹا۔ وہ سانس روک گئی، اس کا ہر لمس ہر سرگوشی جان لیوا تھی، سلگتی ہوئی۔ دل اسیر ہو تم، اسیر کا دل۔ اس کے کان کے قریب بوجھل لفظوں میں سرگوشی کرتے اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ مقابل لڑکی کا سانس واپس سے بحال ہوا، دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ مجھ میں کھو جاؤ، کل مجھے خود میں گم کر لو۔ اس کے لبوں پر جھکتے اس نے دھیرے سے اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ ایک سلگتا لمس چھوڑے وہ اوپر اٹھا۔ تم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سب نعمتوں میں سے سب سے خاص نعمت ہو میرے لیے۔ اس نے سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے، اس کا لہجہ پرتپش تھا، جذبات سے لبریز۔ اس نے اوپر اٹھتے شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ دور اچھال دی اور واپس اس پر جھک گیا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتے اس کی گہری سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ اسیر عالم تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہے، اسیر عالم تم پر سے اپنی سانسیں وار کر پھینک سکتا ہے۔ میرا دل ہو تم، اس دل کو ہمیشہ دھڑکائے رکھنا۔ اس کی شرٹ کندھے سے کسکاتے اس نے اس کے کندھے پر سلگتے لب رکھے تھے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بوجھل سی سرخ آنکھیں، لفظ پرتپش تھے۔ تمہارے وجود کے بعد اسیر عالم کے ہاتھ ہمیشہ احساس تشکر سے اٹھیں گے کہ تمہارے بعد کسی چیز کی چاہ نہیں ہے، تم ہو تو سب مکمل ہے۔ اس نے مسمرائز کرتی آواز میں جملے مکمل کیے تھے۔ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے۔ اس زندگی میں میری سب سے بڑی خوشی تمہارے وجود کا میری زندگی میں شامل ہونا ہے۔ وہ اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، اس کی سرگوشیاں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی، دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بے باکیاں مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی پوری حیات میں اسیر عالم نے اپنے نزدیک تم سا عزیز کسی کو نہیں رکھا، خود کو بھی نہیں۔ اس کی گردن پر سفر کرتے اس کے لبوں سے ایک سرگوشی آزاد ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھر گیا، اس لڑکی کا وجود اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ مکمل اس پر جھکتے اسے اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ وہ اسے خود میں چھپا گیا تھا کہ وہ فقط اس کی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کو خود کے جذبوں سے روشناس کروا گیا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے گھبراتی اس کے سینے میں پناہ لے گئی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، آنکھیں چمک اٹھی، ایک مکمل گہری سانس۔ وہ اٹھی اور الٹے قدموں سے واپس چلی گئی۔ اس نے ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور شدید سردی کے باوجود بھی آئے پسینے کو صاف کیا۔ وہ کیوں بھاگے اس سے؟ اسے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اس کی بہن تھی جو پڑھ رہی تھی اور ایسے میں بغیر مکمل تعلیم کے ان حالات میں نوکری مل جانا ناممکن ہی تقریباً۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تھی، سارا سٹاف اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی ہر کسی نے ایک بار تو ضرور سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک کے پاس گئی اور کرسی پر بیٹھتے کمپیوٹر آن کیا تھا۔ سنو، تم بھاگی کیوں؟ جس سوال سے وہ بچ رہی تھی وہ سوال فائزہ نے آتے ہی اس سے پوچھ لیا تھا۔ وہ تھوک نگلتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ یاد آ گیا تھا، وہ نظریں ادھر ادھر گھماتے بولی۔ صاف واضح تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا تم اس انویسٹر کو جانتی ہو؟ اس نے تم سے کیا کہا؟ فائزہ نے اس کی جانب جھکتے رازداری سے پوچھا تھا۔ یمن کا سانس سے اٹک گیا۔ پھر لوگ اسے اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے۔ میں نہیں جانتی اسے، اور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے فائل کھولتے صفحات پلٹنے شروع کیے کہ وہ فائزہ سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فائزہ بھی ہم پر اکتفا کر وہاں سے اپنے ڈیسک پر چلی گئی تھی۔
مس یمن، نعمان سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ایک جو 24 سال کی لڑکی اس کے ڈیسک پر آتے بولی تھی۔ اس نے ہلکی مصنوعی مسکراہٹ سے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی کے پلٹنے پر وہ بھی جگہ سے اٹھ گئی۔ قدم نعمان سر کے آفس کی طرف تھے اور چہرے پر سختی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ہلکا سا نوک کرتے اس نے مدھم آواز میں اجازت طلب کی۔ یس پلیز۔ شیشے کے پار اس کے وجود کو دیکھتے نعمان ملک کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے اندر انٹر ہوئی۔ اسے سخت زہر لگتا تھا اس شخص کا خود کو دیکھنا۔ یہ ہماری بیسٹ امپلائی ہے، بے شک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، لیکن ان کا کام بہت اچھا اور مکمل ہوتا ہے۔ وہ یمن وحید کو نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ یمن نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی نظر ساکت ہوئی تھی۔ وہاں نعمان کے ساتھ وہ بیٹا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں عجیب سے تاثرات سے پر تھی، اور اس کی نظر کا ہی کمال تھا کہ اس کا دل بھی جیسے ساکت ہو گیا۔ او برا ہوا، ہلکے سے لب دبائے اس سے افسوس سے کہا، لیکن وہ اچھے سے سمجھتی تھی وہ افسوس نہیں تھا، وہ استہزاء پن تھا۔ وہ شخص اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ ارے ایسی بات نہیں مس یمن بہت انٹیلیجنٹ ہے، مجھے پرسنلی طور پر پسند ہے یہ۔ نعمان سیٹ سے اٹھتے بولا تھا۔ وہ کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، تبھی یمن کو اس کی بدتمیزی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اور یہ صرف یمن وحید کی کہانی نہیں تھی، ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو یہ سب فیس کرتی ہیں۔ اور سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ لاکھوں ذمہ داریوں، لوگوں کی نظروں، باتوں، گھر والے یقین کریں گے یا نہیں، وہ لڑکیاں ان سب چیزوں کے نیچے دبی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے خود کی شخصیت کو دبا دیتی ہے۔ وہ لڑکیاں غلط کرتی ہیں۔ نعمان نے اٹھتے یمن کی طرف آتے اس کے دونوں کندھوں پر ہلکے سے ہاتھ رکھتے جاذب کمال کو ایک آنکھ ونک کی۔ یمن وحید ساکت ہوئی تھی۔ نعمان اس میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی جیسی آج کی تھی۔ ہاں سمجھ سکتا ہوں، جاذب کمال کا کہہ کر گونجے۔ اس کی استہزاء نظریں یمن وحید پر تھی اور وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ اتنی توہین! اس شخص کی نظریں ایسی تھی جیسے اسے لگا کہ اس کا وجود گندگی کا ڈھیر ہو۔ مجھے یہ کمپنی خریدنی ہے۔ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے اس نے سر اٹھا کر نعمان کو دیکھا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کمپنی خریدنی ہے، میرا بندہ پیپر لے کر آ رہا ہوگا، سائن اٹ۔ اس نے کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کو درست کیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یمن حیرت سے اسے دیکھتی رہی، تو کیا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے گا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کچھ بھی کیا مطلب تمہارا؟ نعمان نے یمن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے اور جاذب کمال کو دیکھا، جس کی نظریں یمن وحید پر ٹکی تھی۔ سپاٹ نظر! جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لے کر آؤ بچے۔ ایک نظر اس نے ساتھ کھڑے نعمان کو دیکھتے نظریں واپس یمن وحید پر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جیسے کچھ دیر پہلے اپنی کہی باتیں۔ نعمان ناسمجھی سے آفس سے نکل گیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں اکیلے تھے۔ یمن وحید نے حلق تر کیا۔ وہ پیچھے کو پلٹی جب اس نے 2 قدم تیزی سے لیتے اس کے کندھوں پر 2 انگلیاں رکھی۔ وہ وہی سن ہوتی رک گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں یکدم رکی اور پھر تیزی سے دھڑکی۔ لب بینچز میں پلٹنے کی ہمت بچی ہی نہ تھی۔ گھٹیا راستوں پر چلنے والے مسافر کو راستے کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ دھیرے سے گردن جھکائے اس کے کان کو دیکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ انگلیوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر بڑھایا تھا۔ وہ درد سے لب بینچ گئی۔ پھر آنکھیں بند کرتے کھولی۔ گہرا سانس لیتے وہ پلٹے اور جاذب کمال کی اپنے کندھوں پر جمی انگلیوں کو دیکھا، جو جسم میں سنسنی سی دوڑا رہی تھی۔ اس نے اس کی انگلیاں جھٹک دیں۔ تمہارے گھٹیا پن میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کمپنی خرید کر تم مجھے یہاں تنگ کرو گے تو یہ یاد رکھنا، جاذب کمال میں ڈرنے والی نہیں ہوں، وہ ضبط سے انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ کالی نظریں اس کے سرخ چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کی بات پر وہ استہزاء ہنسا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ یمن وحید نے غیر ارادی طور پر قدم پیچھے لیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں اور سرد نظروں کو دیکھتے وہ قدم پیچھے لے گئی۔ اٹھی انگلی گر چلی تھی۔ وہ پیچھے شیشے کے دروازے سے لگ گئی۔ میرے ہر جذبات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کوئی کمی پیشی مجھے پسند ہی نہیں آتی۔ اس نے ہاتھ اس کے بائیں سائیڈ پر چہرے کے برابر شیشے کے دروازے پر رکھا۔ اتنی دیر سے سکون میں ہوں، معاوضہ تو بنتا ہے نا؟ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے اس کی نظر 4 سال بعد پھر اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کی ناک میں چمکتی نوز پن پر اٹکی تھی۔ اس کے لب پڑپڑا اٹھے تھے۔ دور ہٹو، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور نظروں میں یکدم بدلتے تاثرات پر یمن وحید نے گردن ہلکی سی ٹیڑھی کی۔ شیشے کے پار دیکھنا چاہا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ پہلے ہی لوگوں کی نظریں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ میں حد میں تھا ہی کب، میں تو حد کے باہر کھڑا ہوں ہمیشہ سے۔ اس نے باریک قدم اٹھایا اور اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ 1 قدم کا کیا۔ وہ شیشے کے دروازے کے ساتھ چپک گئی، سانسیں سینے میں اٹکی۔ اس کی نظریں اس کے سرخ پڑتے چہرے پر اٹکی۔
اٹکی تھی۔ وہ تنزیہ ہنسا، ہاں وہ یک طرفہ ہنسی جو دیکھنے والے کو پاگل کرتی تھی، ہاں وہ دلکش مسکراہٹ۔ دور ہٹو، میں نے کہا۔ شیشے پر سرکتا اس کا ہاتھ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا تو وہ لب سختی سے بھینچ گئی۔ اسٹاف کا خیال آتے ہی وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ کالی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں، تمہیں تو کافی ایکسپیرئنس ہو گیا ہوگا اب تک۔ اس نے انگلی شیشے کے دروازے پر ہلکے سے بجاتے دائیں آئیبرو اچکا کر کہا۔ اس کے وہ لفظ بالکل ویسے ہی تھے جیسے 4 سال پہلے تھے، سفاک الفاظ۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈروں گی یا پھر سے بھاگ جاؤں گی؟ نہ ہرگز نہیں، میں تمہیں بھاگنے دوں گا ہی نہیں۔ اس نے تیزی سے کہتے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں سرد پن واضح تھا، کچھ پراسرار سا تھا۔ وہ اپنی بات ہلکی مسکراہٹ سے مزہ لیتے کہہ گیا۔ یمن وحید کئی پل اسے دیکھی گئی تو وہ دھیرے سے مسکرایا، ایک شاندار مسکراہٹ، تلسم زدہ سی۔ اس بار گٹھیا راستہ اپنے مسافر کو ایک گٹھیا منزل تک پہنچا کر ہی مسافر کی روح کو آزاد کرے گا۔ اس نے شیشے کے دروازے سے انگلیاں اٹھا لی، ایک قدم پیچھے کو لیے واپس 2 قدموں کا فاصلہ رکھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر سٹل تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکتی ایک ان دیکھی آگ کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ کافی اچھی پروگریس کی ہے تم نے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس نے تپش دیتی نظریں یمن وحید کے کندھوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ لب سختی سے بھینچ گئی۔ ویسا ہی تھا، اس کی ذات کو بے ضرر کر دینے والا۔ بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ دانت پیستے ضبط سے جواب دیتی پلٹ گئی۔ وہ اسے کچھ غلط کہنا چاہتی تھی لیکن یہ جاب اس کے لیے ضروری تھی۔ کام سے کام ہی تو رکھ رہا ہوں، تو میں صحیح تھا تم جیسی لڑکیاں۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ اس کے لبوں پر نہوست زدہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے زج کرنا چاہتا تھا فقط، اور وہ کر بھی رہا تھا جان بوجھ کر۔ اس کی بات پر وہ غصے سے پلٹی۔ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھ جیسی لڑکیاں آپ کے والدین جیسی نہیں ہیں، یہ مجھے بھی یاد ہے مسٹر کمال۔ اتنی بھی یادداشت میری کمزور نہیں۔ سینے پر بازو باندھے اس نے آئیبرو اٹھائی تھی۔ جاذب کمال کے نہوست زدہ ہنستے لب مسکراہٹ سمیٹ گئے۔ اس کا چہرہ بری طرح تن گیا تھا، جبڑے بھینچے۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، یوں وہ آندھی طوفان کی طرح اس کی جانب بڑھا۔ وہ جو اسے آگ لگانے کے بعد سکون سے کھڑی تھی، اس کے قریب آتے اور اپنے گلے پر اس کے ہاتھوں کی پکڑ پر اسے اپنا سانس کم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے پیچھے لے جاتے شیشے کے دروازے سے لگا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے یہ تیسری بار تھا جب اس لڑکی نے اس کے ماں باپ پر سوال اٹھایا تھا اور اسے اس مقام تک لے کر آئی تھی۔ ہاں وہ غلط ہو سکتی تھی، لیکن انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہمارا بس اپنے سے طاقتور پر نہ چلے تو ہم ان کی دکھتی رگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو کچل دیتے ہیں تاکہ ہم اسے تڑپتے دیکھ کچھ تسکین حاصل کر سکیں۔ تو اپنے کہے لفظوں پر پچھتاؤ گی یمن وحید، اور میں ایسا ممکن بناؤں گا۔ اس کے گلے پر گرفت سخت کرتے وہ جیسے پاگل ہوا تھا۔ وہ اپنے خلاف چھوٹی سی چھوٹی بات برداشت نہیں کرتا تھا، وہ شروع دن سے ہی ایسا تھا۔ اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے اور گرفت بھی بڑھائی کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میرے والدین کو چھوڑو، اپنا بیان کرو، کدھر چھوا ہے تمہیں اس شخص نے؟ یمن اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا سانس بند ہی ہونے والا تھا جب اس کی بات پر اس کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ اپنی سانسوں کے بند ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ ساکت نظروں سے سامنے کھڑے شخص کی آگ لگاتی مسکراہٹ اور بات پر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ یہ سارا تماشا پیچھے اسٹاف کے کچھ لوگوں اور کمپنی اونر کے ساتھ نعمان بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب حیران اور ڈر گئے تھے اس شخص سے جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کہاں تک پہنچ چکی ہو میں سننا چاہتا ہوں، آخر کو پرانا راستہ تو تمہارا مجھ سے بھی ہے۔ اس کے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اس کی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی تھی۔ چٹاخ یمن وحید کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ٹانگیں شل ہو چکی تھی، لیکن اس سامنے کھڑے شخص کی اتنی گھٹیا بکواس پر وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے اس نے قہر برساتی نظر سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر شیشے کے پار کھڑے تمام لوگوں کو۔ اس کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے، آتش فشاں بنے ایک مکہ شیشے کے دروازے پر مارا، پھر کئی اور وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے پاس سے پیچھے ہوتی وہ زمین پر گرتی سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ پاگل بنا شیشے کے دروازے پر مکے برسا رہا تھا، اتنے شدید انداز میں کہ اس کے ہاتھوں پر ہلکے زخم ہو گئے جن پر خون کی ننھی بوندیں تھیں۔ کہاں مر گئے ہو، ادھر آؤ۔ فون نکالتے اس نے ایک خونی نظر نیچے بیٹی یمن وحید پر ڈالی تھی۔ نعمان اور اس کے فادر اندر آئے تھے۔ مس یمن باہر جائیں، نعمان کے فادر نے اسے دیکھتے سختی سے کہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑا گئی تھی جب جاذب کمال نے ایک آگ برساتی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ لڑکھڑاتی باہر نکلی تھی۔ فائزہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، ہر کوئی حیرانگی سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔
نعمان کی گور کر ان لوگوں کو دیکھنے پر پیپر دو انہیں سائن کرے اور اماؤنٹ پہنچ جائے گا۔ باسل احمد کے پیپر لے آنے پر اس نے نعمان کے بعد اس کے فادر کو دیکھتے سخت سنجیدگی سے کہا، اب یہ تو طے تھا کہ وہ یمن وحید کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ ہم کمپنی نہیں بیچنا چاہتے، ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں نہیں تو ہم کمپنی نہیں بیچنا چاہتے۔ نعمان نے اپنے فادر کو دیکھتے کہا۔ جاذب کمال نے تند و تیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ ابھری۔ آصف، اس نے سکون بھری سنجیدگی سے اپنے خاص آدمی کو پکارا تھا جو سر ہلا گیا۔ آصف نے موبائل نکال کر کچھ پریس کیا اور موبائل واپس پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا۔ جو میری نظر میں آ جائے وہ کسی بھی قیمت پر میرا ہو جاتا ہے یا پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے نعمان کی طرف دیکھتے مدھم سرد لہجے میں کہا، اس کے ماتھے پر اب بھی 4 بلتے کنپٹیاں سلگ رہی تھی۔ نعمان کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس کے باپ نے نعمان کے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ نعمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو پیپر ویٹ گھماتے دائیں بائیں گردن ہلاتے کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے، تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے؟ نعمان کا لہجہ اٹک گیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، چمکتی آنکھوں سے پھر جبڑے بینچ ڈالے۔ میں دھمکا رہا ہوں؟ مجھ میں ایک بری عادت ہے کہ میں بہت برا ہوں۔ اس نے لفظوں پر دباؤ دیتے ایک نظر اٹھا کر نعمان کو دیکھا جو کلس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکون سے مسکرائے، میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جہاں بہت کچھ واضح ہے، ایسی وضاحتیں کہ انہیں دیکھتے دنیا شرما جائے۔ اس نے بائیں آنکھ ونک کی۔ اس کی بات پر پیچھے کھڑے آصف کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ میں تمہاری کمپنی پوری قیمت پر خریدتا جو کمال انڈسٹری کے سامنے خاک کے برابر ہے، لیکن اب نہیں خریدوں گا۔ تمہاری کمپنی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر باہر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، خالی سا، نامکمل۔ وہ لب بینچ گیا تھا، پھر دھیرے سے ہنسا، لیکن وہ ہنسی اس بار دلکش نہیں تھی، وہ نامکمل تھی۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا، فقط تمہاری کمپنی پہلے ہی ڈاؤن ہے، بند ہونے والی ہی ہوگی، اس سے آدھی قیمت میں بک جائے گی۔ پیپر پر سائن کر دو، مجھے ضروری کام ہے، ورنہ تمہارے بیٹے کی کرتوت پورے میڈیا میں ہوگی۔ پھر بھول جانا اتنی قیمت بھی اور عزت، وہ تو بھول ہی جانا، ساری زندگی جھولتے رہنا اداؤں میں، نزاکتوں میں۔ اس نے آخری بار پیپر ویٹ گھمایا اور اٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے وہ پل میں اپنی کیفیت بدل گیا تھا۔ میں لوگوں کی ان کی اوقات سے زیادہ قیمت نہیں لگاتا۔ اس نے کوٹ درست کیا۔ نعمان کے فادر نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ عزت نہیں گنوانا چاہتے تھے اور جاذب کمال درست تھا، اگر وہ اس سے الجھتے بھی تو وہ شخص انہیں خاک میں ملا دیتا۔ لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہاری اوقات سے زیادہ کوڑی دی ہے تمہیں۔ اس نے نظر شیشے کے دروازے پر ڈالی، تو کیا وہ اس سے بدلے کی عوض ایسا کر رہا تھا؟ پیپر سائن کرتے انہوں نے باسل احمد کو دیے۔ وہ کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے باہر نکلا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا۔ میں تمہارا نیا باس ہوں اور میری طرف سے پہلا تحفہ، یو آل آر فائر۔ سوائے اس نے گردن موڑ کر وہاں موجود سٹاف کو کہا جو اس کی بات سنتے ہڑبڑا گئے تھے، جبکہ اس کی ٹھہرنے پر وہ لوگ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے نظر اس لڑکی پر ڈالی، یمن وحید، دوسرے مین آفس میں شفٹ کر دو انہیں، کل سے جوائن کریں یا آج سے ہی۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے مینیجر کو بول رہا تھا، لیکن نظریں یمن وحید پر ہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی گردن پر دیکھا، اپنی انگلیوں کے نشانات پر نظر پڑتے وہ دھیرے سے ہنسا، لیکن اس کی آنکھیں ہر بار کی طرح وہ آنکھیں چمک نہیں رہی تھی۔ اس آفس پر تالا لگا دو، میں یہاں دوبارہ نہیں آنا چاہتا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ یمن وحید نے اس کی پشت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب تاثرات تھے، بہت عجیب۔ یمن وحید کو عجیب لگا، بہت خالی سا محسوس ہوا۔ سر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سارا سٹاف نعمان کے باہر نکلتے ہی ان کے سامنے چلا گیا تھا، جبکہ آصف واپس آیا تھا۔ اس نے یمن وحید کو آفس کا ایڈریس دیا اور واپس چلا گیا۔ وہ ٹیبل پر پڑا ایڈریس دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ باقی تھا؟ نعمان اور اس کی فادر سٹاف کو سب کلیئر کر رہے تھے اور سیلری دینے کی بات کر رہے تھے، اور وہ اور بھی کچھ بول رہے تھے، لیکن وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اس شخص کی طرف نہیں جائے گی، وہ ریزائن دینے والی تھی اور یہی بہتر تھا۔ تیری تلخیوں میں اے زندگی بہت ہی تلخ ہو چکے ہیں ہم، اتنے دکھ نہ دے اے زندگی کچھ تجھے جی نہ پائے ہم، تیری رنجشوں میں اے زندگی کہیں ہنسنا بھول جائیں ہم، تجھ سے بیزار ہو کر اے زندگی خود سے روٹھ نہ جائیں ہم، تجھے گزارتے گزارتے اے زندگی خود ہی نہ گزر جائیں ہم۔ اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر اٹھایا اور اس ایڈریس کی طرف چل پڑی جہاں وہ شخص شاید اسی کا انتظار میں تھا۔ ٹیکسی سے باہر نکلتے اس نے سر اوپر اٹھا کر اس 17 فلور کی بنی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ سر نیچے جھکائے تلخی سے ہنسی۔ وہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے چاہنے کے بعد بھی وہ چیز نہ کر پانا اور بے بس ہو جانا، دل رونے لگتا ہے۔
وہ اندر بڑھ گئی۔ اس نے صرف اسے کیوں رکھا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس شخص نے اس لڑکی کے پیچھے ایک ڈوبنے والی کمپنی خرید لی تھی، اور جاذب کمال کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ کر آیا تھا۔ فقط اس لڑکی کے لیے وہ نقصان اٹھا کر آیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ لوگوں کی خود کی طرف اڑتی نظریں اسے عجیب لگی۔ لوگ اس لیے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ عام سے پہناوے میں تھی۔ پتہ ہے آج کل کی دنیا میں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا میں کتاب کے کور کو دیکھتے ہی سوچا جاتا ہے اسے پڑھا جائے یا نہیں۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے فون کان سے ہٹاتے اسے اوپر 7 فلور پر جانے کو بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی لفٹ کا پوچھتے اس جانب بڑھ گئی۔ 7 فلور پر پہنچتے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ گرنا نہیں چاہتی تھی، اب اتنی جلدی کبھی نہیں۔ وہ اس کے منہ پر مارے گی اپنا استعفیٰ۔ وہ اسے بتائے کہ وہ غلام نہیں ہے اس کی، وہ یمن وحید ہے، اور اسے طوفانوں سے لڑنا اس کی ماں سکھا کر مری تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتی اس نے لوگوں کی نظریں اگنور کی۔ آصف نے اسے دیکھتے تیزی سے اس تک آتے اسے اس شخص کا آفس روم بتایا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ دروازہ بغیر نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ کرسی کی بیک سے سر ٹکائے وہ ہلکی مسکراہٹ سے شاید اسی کا انتظار میں تھا۔ آ گئی تم ریڈ روز؟ اس کے لہجے میں پرسکونی تھی، اطمینان تھا۔ وہ کتنا عجیب تھا، تھوڑے گھنٹے پہلے وہ اسے مارنے والے تھا، اور اب وہ اتنے اطمینان سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ آنکھیں اب بھی بند تھی۔ وہ اس کے خود کو ریڈ روز کہنے پر ہی جامڈ ہوئی تھی۔ وہ الفاظ عام سے تھے، لیکن جس انداز میں انہیں ادا کیا گیا تھا وہ لہجہ وہ عام نہیں تھا۔ جانے کیوں اس لہجے میں جذبوں کی تاثیر تھی۔ وہ جاذب کمال تھا، اور اپنے نزدیکی لوگوں کو وہ آہٹ سے بھی پہچان لیتا تھا، چاہے وہ نزدیکی دشمن ہو یا دوست۔ ویسے تو تم نے کمپنی خریدی ہے، امپلائیز نہیں، لیکن کمپنی تمہارے انڈر ہے، تو یہ پکڑو میرا استعفیٰ۔ اس نے غصے سے لب بھینچتے پیپر اس کی جانب اچالا، جو ہوا میں اڑتا اس کی ٹیبل پر جا گرا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی تو وہ وہی نظریں اس کی کالی آنکھوں پر رک گئی۔ اف، تمہاری یہ جلد بازیاں دوری اختیار کرنے کی اتنی بھی دوری اختیار کرنے کی بھی یار اس لیے میں لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کرتی، کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتی۔ دوری اختیار کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سیٹ پر سر کے پیچھے دونوں بازو فولڈ کر کے رکتے وہ گہری مسکراہٹ سے بولا، چہرے پر اطمینان اب بھی تھا۔ میں تمہارا نیا باس ہوں، ٹھیک ہے؟ تم جا سکتی ہو۔ 10 لاکھ میرے مینیجر کو دو اور جاؤ۔ 3 ماہ پہلے بغیر اطلاع کے جاب چھوڑنے پر پینلٹی ادا کرو۔ اتنا بڑا نقصان میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے اس کے چہرے کو دیکھتے بولا، جو اس کی بات سنتے سرخ ہوتے حیرت میں مبتلا تھی۔ وہ 10 لاکھ کا نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا؟ مضحکہ خیز، جبکہ اس لڑکی کے لیے اس نے کروڑوں کا نقصان اٹھایا تھا، وہ بھی منٹوں میں۔ یہ تمہاری گھٹیا چال۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ وجہ اس کا بجتا فون تھا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا، لیکن فون بند ہوتے واپس بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بیگ سے فون نکالتے نمبر دیکھا، رحمت کا تھا۔ اس نے ایک سخت نظر بنا کسی خوف کے جاذب کمال پر ڈالی، جو ایبرو جھکا گیا، اور خود فون کان کو لگایا۔ کیا، کیسے، کہاں پر؟ آتی ہوں، آپ پلیز وہیں رہیے گا، پلیز۔ وہ تیزی سے بغیر اسے کچھ بولے باہر نکل گئی۔ سارا کچھ وہی کا وہی پڑا تھا۔ رحمت کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ رحمت کے فون سے باسل احمد کی کال آئی تھی، جیسے کسی نے پہلے رحمت کے فون سے کال کرتے وہاں بلایا تھا، اور ہاسپٹل پہنچتے اس نے رحمت کے نمبر سے یمن وحید کو کال کی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے اس کے لبوں پر بس اپنی بہن کے لیے دعا تھی، دعا۔ دل بری طرح لرز رہا تھا، جیسے ابھی بند ہو جائے گا اور وہ ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ ٹانگیں چلنے سے انکاری تھی، لیکن وہ راہداری میں پھر بھی تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، لیکن پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگ جاتی۔ باسل احمد اس سے 5 قدموں کے فاصلے پر رکتے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل حلق میں جیسے اٹک گیا تھا، سانس سوکھ رہا تھا، لڑیوں کے مانند بہتے اس کے آنسو باسل احمد کو عجیب لگے۔ یمن وحید، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اس کا کالا بیگ پاس پڑے بینچ پر پڑا تھا۔ یمن تیزی سے اس تک گئی تھی، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ رحمت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ تیزی سے بولی تھی، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اندر ہے، اس کا کافی خون ضائع ہوا ہے، ٹرک نے ٹکر ماری ہے۔
وہ گھڑی کو دیکھتے متم لہجے میں بولا، اسے کہیں جانا تھا بہت ضروری، لیکن وہ یمن وحید کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم ڈرو مت، میں یہاں موجود ہوں۔ اپنے بجتے فون کو اگنور کرتے اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ رحمت اس کی زندگی میں اکلوتی بچی تھی جو اس کی تلخ زندگی میں مسکرانے کی وجہ تھی۔ تسلی دکھ کو روک نہیں سکتی، اس کی بہن مر رہی تھی، اور اگر کوئی ایسا کہتا کچھ نہیں ہوتا میں ہوں یہاں تو یہ ناکافی تھا، کیونکہ تسلی دینے والا کچھ پل کچھ دن درد محسوس کرتا ہے، اور جس پر گزری ہو وہ ساری زندگی تو تسلی ناکافی ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی بہن آخری تھی، اور جب آخری چیز رشتہ احساس ختم ہو جائے تو سب تمام ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا سوائے تلخ یادوں کے، اور تلخ یادیں رفتہ رفتہ زندگی کو بھی تمام کر دیتی ہے۔ بار بار مسلسل بجتے موبائل پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ وہی کڑا رہا تھا اس کے قریب جب یمن نے بیگی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھی کہ سامنے کھڑے مرد کا دل کیا وہ رو دے۔ ضروری کال ہوگی، آپ اٹھا لے باسل احمد، اور جانا ہے تو جائے، اس نے بامشکل کہا۔ وہ خاموش رہنا چاہتی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، دل خوف سے بھرا پڑا تھا، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ باسل احمد نے سائٹ پر ہوتے کال پک کی تھی اور پھر یمن وحید کو دیکھا۔ وہ ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا تھا جب رحمت کی خبر ملی۔ اسے جانا تھا لیکن وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ جائے باسل احمد، اس نے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کیے تو مزید آنسو آنکھوں سے نکل گئے۔ وہ تلخی سے ہنسی، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میرے بہت پرانے کلائنٹ ہیں میرے بہت پرانے کلائنٹ کے گھر ایشو ہوا ہے، مجھے جانا ہوگا، تم اپنا خیال رکھنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ وہ دو جانب بینچ کے پاس سے نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل دکھا تھا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے جانا تھا۔ یمن نے آنسوؤں سے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھا اور کالا بیگ اٹھائے چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر سر ہاتھوں میں گرائی اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے اذیت ہوئی تھی، خطرناک اور گہری اذیت۔ 1 گھنٹے کے کٹن انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ یمن تیزی سے اس کے پاس بھاگی تھی۔ میری چھوٹی بہن، اس کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھیں بے چین تھی، وہ کچھ برا نہیں سننا چاہتی تھی، دل دعا گو تھا شدت سے۔ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، خاص کر دماغ میں، اور ان کے دل کے قریب بھی گہرا گھاؤ ہے، شاید کسی نوکیلی چیز سے وہ ٹکرا گئی تھی۔ آپ پیسے جلد از جلد جمع کروا دیں ورنہ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ شاید اس لڑکی کی آنکھوں میں یکدم درد آنے والے خوف سے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے پیسے ہیں؟ ٹوٹی آواز، بکھرا لہجہ، سارے طوفان ایک وقت میں ہی اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، رحمت اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 6 لاکھ، وہ بول کر چلے گئے اور وہ ساکت ہو گئی۔ ایسے ہی وہ باسل احمد چلا گیا تھا۔ تسلی دینے والے کچھ پل ساتھ رہتے ہیں اور اپنا سفر پھر سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن تسلیوں کو سننے والا وہ وہی کھڑا رہتا ہے راستے کی اسی کنارے، جب تک کوئی ایسا نہ مل جائے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، نہ کہ صرف تسلی دے کر چلا جائے۔ وہ بیٹھ گئی اور آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کا دل بری طرح کانپنے لگا۔ کسی کو کھو دینا اذیت ناک ہوتا ہے، دنیا کا سب سے اذیت ناک احساس۔ کیا کہا؟ آواز بلند کرو اپنی۔ ریوالونگ چیئر پر جھولتے اس نے میز کی پار رکھی کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتے آئیبرو اچکاتے تیز آواز میں کہا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، وہ رونا چاہتی تھی لیکن بے بس تھی۔ مجھے پیسے چاہیے، اس نے اس بار آنسوؤں کا گلا گھونٹتے بلند آواز میں کہا۔ گود میں رکھے ہاتھ مروڑ ڈالے، وہ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں پیسے دوں گا؟ ٹیبل پر آگے کی جانب جھکتے اس نے کہنیاں ٹیبل پر ٹکائی۔ یمن وحید نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور جاذب کمال کو لگا وقت تھم گیا ہو، ایسی اذیت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے ضرورت ہے، میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ نظریں واپس جھکائے وہ اذیت سے بولی۔ وہ لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش میں تھی لیکن اسے ایسا ناممکن لگا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی اور باسل احمد کا فون آؤٹ آف ریچ بتا رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی فجر کا، اسے کچھ اتا پتہ نہ تھا، اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتی، یہ اس کا سوچنا تھا۔ وہ مجبور ہو کر اس کے آفس میں آئی تھی جہاں وہ اس کے منہ پر اپنا استعفیٰ دے کر گئی تھی۔ تم مجھے واپس کرو گی کیسے؟ وہ واپس سیدھا ہوتے اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یمن سوچ میں پڑتی خاموش ہو گئی۔ تم نے تو جاب بھی چھوڑ دی ہے، کیسے ادا کرو گی میرا قرض؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوا تھا، نظریں اس کے ہولے سے لرزتے کانپتے وجود پر تھی، جو ڈر سے یا غم سے لرز رہا تھا علم نہیں تھا۔ کیا ادا کر پاؤ گی میرا قرض؟ میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا۔ اس لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کے پاس ان حالات میں آئے گی، لیکن جو سوچا نہ ہو وہی ہو جانا تو زندگی ہے۔ اس کی بات پر اس نے فوراً سر اٹھایا، وہ مان جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا ان دونوں کے درمیان جو ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا مان جانا عجیب تھا۔ میرے سائے تلے چھپ جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو۔
ہاتھ شیئر کی بازو پر رکھتے اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظریں اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات پر ٹکی تھی جو اس کی بات سنتے ہی حیرت میں مبتلا ہوتے ساکت ہو گیا تھا۔ کیا وہ اس سے اس کی ذات کا سودا کر رہا تھا؟ کیا وہ شخص اسے اذیت دینے سے باز نہیں آنے والا تھا؟ وہ اسے دیکھتی رہی کئی پل بغیر پلک جھپکائے۔ اسے فقط وہ شخص دکھ رہا تھا، باقی سب تو جیسے پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، تمہیں پچھتانا ہے۔ اس کے لب پڑپڑائے اور دل کو زخمی کرتے لفظ ادا کر گئے۔ اس کی آنکھیں سرد ہو گئی۔ اس نے موبائل پر انگلیاں چلائی، پھر واپس سیدھا ہو کر اس پر نظر ڈالی۔ جلدی بولو ورنہ تم جا سکتی ہو۔ ریسٹ واچ کو دیکھتے اس نے پھر سے نظر اس کی ساکت آنکھوں پر ڈالی جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں اس کے لفظوں سے اب بھی باہر نکل سکی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ سر جھکا گئی، آنسو ٹوٹ کر گال پر بہتا گود میں گر گیا، جبکہ اس شخص کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ہنکار بھرا۔ یمن وحید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا بڑا اور بھاری معاوضہ تھا جو اسے ادا کرنا تھا۔ میں دنیا کے سامنے کبھی تمہیں اپنی بیوی قبول نہیں کروں گا۔ وہ اسے دیکھتے اطمینان سے بولا اور اس پر جیسے آسمان گرا تھا۔ وہ سانس روک گئی، نظریں اس کے چہرے پر رک گئی، دل بند ہونے لگا، آنکھیں دھندلا گئی۔ یہ ایک گمنام رشتہ ہوگا۔ دنیا کی نظر میں تمہاری ذات ایک سوالیہ نشان ہوگی۔ اس کی بات پر اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو اٹک گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ دنیا کی نظر میں میرا سٹیٹس ہمیشہ ان میرڈ ہوگا۔ میں کسی امن وحید نامی لڑکی کو نہیں جانتا۔ وہ پھر سے بولا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ کئی لمحے عذاب بن گئے۔ اس کی ساکت آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ وہ تو اپنے سارے آنسو اس سے چھپا کر بیٹھی تھی، لیکن وہ شخص واقعی کمال کا تھا ہر معاملے میں، اور اس معاملے میں بھی وہ کمال کا ٹھہرا تھا۔ وہ اسے اذیت دینے میں کمال کا ٹھہرا تھا۔ میں کسی امن وحید نامی لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس کے الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، استہزاء الفاظ۔ وہ کیسے یہ جملہ بول سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی کسی امن وحید نامی لڑکی کو نہیں جانتا تھا؟ مضحکہ خیز کمال، لوگوں نے مجھے کمال بمہارت سے برباد کیا ہے۔ اس کے کانوں میں 4 سال پرانے جملے گونج اٹھے۔ دوسرا آنسو ٹوٹ کر گر گیا۔ ذات کو دینا تکلیف دیتا ہے۔ وہ 4 سال پہلے بھی صحیح تھی اور 4 سال بعد بھی وہ صحیح تھی۔ اس شخص نے کمال بمہارت سے اسے برباد کیا تھا۔ منظور ہے، اسے کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ بولا۔ اس کے الفاظ زبان پر آنے سے انکار کرنے لگے، دماغ نفی کرنے لگا، لیکن دل ہاسپٹل میں موجود ایک مریضہ پر اٹکا تھا۔ منظور ہے، وہ بول گئی تھی۔ اس نے خود کے ہاتھوں سے خود کو بے نشان کر دیا۔ اس نے خودی کی ذات کو کھو دیا۔ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، ہمیں خود سے زیادہ اپنے دل میں بسے لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ اگر ہم تکلیف میں ہوں اور کوئی دل میں بسا بھی تکلیف میں ہو تو انسان اپنے سے پہلے دل میں بسے ہوئے اپنوں کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود کی ذات پر کمپرومائز کرتا ہے، اور یمن وحید نے بھی وہی کیا۔ اس نے اپنی ذات سے پہلے اپنی بہن کو چنا۔ اس نے اس کی تکلیف کا ازالہ کیا۔ سارے سٹاف کو چھٹی دے دو جلدی، 7 منٹ میں پورا سٹاف آفس سے باہر ہو اور آفس خالی ہو۔ فون رکھتے وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے کوٹ ہمیشہ کی طرح درست کیا۔ اس کی نظریں امن وحید پر ہی جمی تھی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔